जी नाज़रीन, तो आप जैसे देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में बादल आए हुए हैं। लंदन, टावर ऑफ लंदन आपको नज़र आ रहा है। शार्ट की बिल्डिंग है ये। शार्ट जो है वो कतर ओन करता है इसको। और ये जो नोकीली सी बिल्डिंग है ना, ये वाली, इसको। और रिवर थेम्स के पास बैठा हुआ हूँ मैं अभी, बेंच पे बैठा हुआ हूँ। मेरे पास टाइम था आज, तो मैंने कहा चले मैं कुछ आपसे गपशप लगा लूँ। जी, सऊदी अरब के आज़ाद वीज़े के बारे में कुछ मज़ीद अहम मालूमात मैं लेके जी आया हूँ इस वीडियो में। और आपने ये वीडियो ज़रा गौर से सुननी है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं सऊदी अरब के आज़ाद वीज़े के बारे में, या आपके पास कुछ सवालात थे जो मेरी पहली वीडियो देखने के बाद, ठीक है। ये वीडियो मैंने स्पेसिफ़िकली आपके लिए बनाई है ताकि आप भी जान सकें, आपके जो सवालात थे उनका जवाब, जो आपको कन्फ्यूजन्स वगैरह थी, आपको कन्फ्यूजन्स जो है ना हल हो जाएँ, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं जी, मैं आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहता हूँ। और उसके साथ साथ आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें और उन दोस्तों के साथ शेयर करें, उन दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो सऊदी अरब के आज़ाद वीज़े के बारे में, या इन जनरल जो है अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। चलें जी, फिर मैं मज़ीद डिले नहीं करता, आपको मज़ीद इंतज़ार नहीं कराता, तो आपको मैं कुछ अहम मालूमात देने वाला हूँ आज़ाद वीज़े के बारे में। चलें फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, आज़ाद वीज़े की कुछ मालूमात बताता हूँ आपको। देखें, आपके ये सवालात होते हैं कि किस बंदे से आज़ाद वीज़ा लें, और मैं कुछ ये सवालात भी होते हैं, यार मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया था, मुझसे किसी ने 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ले लिए थे, मैं तो मुझसे तो किसी ने फ्रॉड कर दिया। एक मेरी पहली वीडियो पे एक भाई ने कमेंट किया था। तो देखें यार, सबसे अहम चीज़ तो ये है ना, अगर आप पाकिस्तान का मुल्क छोड़ के, अपना शहर छोड़ के, जब आप अपना शहर छोड़ के दूसरे शहर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा मोहतात होना पड़ता है, थोड़ा सा आपने होशियारी से काम लेना पड़ता है, और थोड़ी सी आपने तकदो करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है कि जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो ठीक है कि गलत है। तो यहाँ पे तो फिर आप मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे आपका वास्ता पड़ेगा हर किस्म की नेशनैलिटी से। जब आप सऊदी अरब जाएंगे आपको फ़िलिपीनी, इंडियन, यूके, अमेरिका और हर तरह की नेशनैलिटी के लोगों से वास्ता पड़ेगा, तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। देखिए, फ़्रॉड आप हर किसी के साथ हो सकता है। जब मैं फ्रेशली ग्रेजुएट था यूनिवर्सिटी से, मैं पाकिस्तान में जब मैं जॉब्स वगैरह अप्लाई करता था सऊदीया के लिए, तो वहाँ पे भी लोग हमें झांसे में, वहाँ पे भी हम लोग लोगों के झांसे में आ जाते थे। वो कहते थे आप अपनी सिर्फ सीवी दें और सीवी से आपका वीज़ा लग जाएगा। ठीक है जी, सीवी आपकी अप्रूव हो गई है, जाएँ आप, वीज़ा लग गया आपका। चलें, ये तो वर्क वीज़े की बात हो रही है। आज़ाद वीज़े में देखिए, आपने 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस 2 चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जिस बंदे से आज़ाद वीज़ा ले रहे हैं, क्या वो आपके जानने वाला है, क्या आपके जानने वाले का दोस्त है। वो रिलायबिलिटी, ये चीज़ मैटर करती है कि वो रिलायबिलिटी कितनी है उस बंदे पे, आप कितनी जो है आप एतमाद कर सकते हैं उस बंदे पे, ठीक है। अगर आप उस बंदे पे एतमाद नहीं कर सकते, या बिल्कुल स्ट्रेंजर है और आपसे पैसे मांग रहा है, और अब वो बोल रहा है जी आप मेडिकल करा लें, तो फिर आई थिंक मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा। दूसरी चीज़ है कि आपके रिस्क फैक्टर के, आज आपकी इंग्लिश में एक वर्ड होता है कि जी रिस्क एपेटाइट क्या है आपकी। रिस्क एपेटाइट का मतलब है कि आपका रिस्क लेने का जिगरा कितना है। अगर आपके पास बैकअप है, अगर आप फ़र्ज़ किया, मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था लास्ट वीडियो में कि जी आप, एक वेबसाइट है expatriates.com, उस पे जाएँ, वहाँ पे सर्च करें आज़ाद वीज़े के बारे में। वहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे जी, ये आज़ाद वीज़ा अवेलेबल है, मुझसे रब्ता करें। तो आप उनसे रब्ता करने के बाद फिर अगर आपने डिसीजन खुद लेना है कि आप जिस बंदे से रब्ता कर रहे हैं क्या वो ऑथेंटिक है, क्या उसकी कंपनी का नाम बता रहा है, क्या वो आपको प्रोसीजर बता रहा है, या आपको वेगली यानी कि हाई लेवल की बातें कर रहा है कि जी नहीं नहीं ऐसे होगा, वो आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आपने बस पैसे देने हैं, मैं कर दूंगा। अगर आपको वो इसकी डिटेल नहीं दे रहा, सिर्फ वेगली बता रहे जी ऐसे ऐसे से हो जाएगा, तो फिर वो मैं नहीं आपको मशवरा दूंगा। वो जो ऑथेंटिक बंदे होते हैं ना, जिनके पास आज़ाद वीज़ाज़ होते हैं कंपनी के, मतलब लेट्स सपोज मैं सऊदी हूँ, मुझे 30 वीज़े अलाउ है, लेट्स सपोज, तो मुझे पता होगा जी कि ये मेरी मुसस्सा कहते हैं जी इस्टेब्लिशमेंट को। इस्टेब्लिशमेंट छोटी कंपनी होती है,
اور اس کو عربی میں کہتے ہیں مسسہ. تو اگر آپ اس مسسے کا نام بتا رہا ہے، وہ آپ کو ساری چیزیں آپ کو ڈیٹیل بتا رہا ہے، تو پھر آپ اس پہ رسک لے سکتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ آپ نے اگر آزاد ویزا آپ نے حاصل کر بھی لیا تو ایسے ویزے پہ برائے مہربانی میں آپ سے درخواست کروں گا مت جائیں. ایسے ویزے پہ ہرگز نہ جائیں. جس ویزے کی اب کون سا ویزا ہے اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس ویزے پہ آپ نے آزاد ویزے پہ بالکل نہیں جانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویزا ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. اگر آپ انجینئر ہیں فرض کیا اور آپ وہ والا ویزا لیتے ہیں، اس کی میں ڈیٹیل بتاتا ہوں ابھی. اس ویزے پہ آپ جاتے ہیں، آپ کو جی انجینئر کی جاب مل گئی، 10,000 12,000 5,000 6,000 جو بھی آپ کی تنخواہ لگی وہ لگ گئی. تو جب آپ اپنے کفیل کے پاس جاتے ہیں جس سے آپ نے وہ ویزا لیا ہے، تو وہ بولے گا جی کہ گورنمنٹ کے رولز کے مطابق یہ تو ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا. ماشاءاللہ دھوپ نکل آئی جاتی ہے. تو آپ نے اس بندے سے اچھا ویزا کی کیٹیگری بتا دیتا ہوں. آپ نے اس کو کہتے ہیں جی پرائیویٹ ڈرائیور کا ویزا. جو پرائیویٹ ڈرائیور ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں سائق خاص. بالکل سائق خاص، سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو، خاص کہتے ہیں جی پرائیویٹ. سائق خاص کا آپ نے ویزا بالکل نہیں لینا. اس کی وجہ یہ ہے، سائق خاص کا آپ نے ویزا بالکل نہیں لینا. اور باقی جو ہے، جب آپ نے اپنے ویزاز میں آزاد ویزا لینا ہے، جو بندہ آپ سے ڈیل کر رہا ہوگا، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا جو آپ کا جو ڈائریکٹلی اگر آپ سعودی کفیل سے رابطہ میں ہیں، تو آپ ان سے یہ درخواست کریں گے جی کہ یہ میرا لائے عمل ہے کہ میں آؤں گا، جاب سرچ کروں گا، جاب ڈھونڈ کے آپ سے ریکویسٹ کروں گا، تنازل لے لوں گا، اور دیٹس اٹ. اگر آپ ایسے کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ تنازل نہیں دے سکتے یا آپ ٹرانسفر نہیں دے سکتے تو پھر میں نہیں آنا چاہتا. تو یہ بہت ہی اہم انفارمیشن تھی، یہ بہت ہی اہم باتیں تھیں، میں نے کہا کہ آپ سے شیئر کر دوں. تو آزاد ویزے پہ چلیں. اگر آپ آزاد ویزے پہ پہنچ جاتے ہیں نا، تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کفیل کو یہ بولنا ہے کہ حضرت برائے مہربانی مجھے میرا اقامہ جلد از جلد چاہیے. جو اچھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہیں، جو اچھی کمپنیز ہوتے ہیں، مسسے جس کو عربی میں بولتے ہیں، وہ آپ کو 1 ہفتے کے اندر اقامہ بنا کے دے دیتے ہیں. لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی جب آپ کسی بندے پہ رلائی کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں نا، وہاں سے بلیک میلنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو وہ بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کرے گا وکیل کہہ رہا ہوں، کفیل یا کوئی بھی پارٹی ہو سکتی ہے، وہ آپ کو بلیک میلنگ بھی کر سکتی ہے کہ نہیں جی نہیں، میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. آپ نے اس کو یہ بولنا ہے کہ جی مجھے جلد از جلد 1 ہفتے کے اندر یا میکسیمم 2 ہفتے کے اندر، 10 دنوں کے اندر مجھے آپ نے اقامہ نکلوا کے دینا ہے. جب وہ آپ کو اقامہ مل جائے گا تو وہ پھر آپ ایزیلی سعودی عرب میں گھوم پھر سکتے ہیں. کیونکہ پہلا ہفتہ ہوتا ہے، اس میں آپ جب تک آپ کا اقامہ نہیں بنتا تو آپ کے اس پیپرز نہیں ہوتے، تو تھوڑی ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے، پولیس وغیرہ تنگ کر سکتی ہے آپ کو. ابھی آپ نے کوشش کرنا ہے کہ انڈیڈ ایک ویب سائٹ ہے، انڈیڈ پہ جانا ہے. لنکڈ اگر آپ یوز کرتے ہیں، اگر آپ غالباً گریجویٹ ہیں اور اچھی جابس وغیرہ کر رہے ہیں، تو آپ نے لنکڈ پہ جانا ہے. پھر آپ نے یہ جو ویب سائٹ بتائی تھی ایکسپیٹریٹ، یہاں سے آپ کو چھوٹی لیول کی جاب ملتی ہیں لیکن ایزیلی جاب مل جاتی ہیں ایکسپیٹریٹس پہ. اس کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. تو ایکسپیٹریٹس پہ بھی جانا ہے، آپ نے اپنے شعبے کے مطابق سرچ کرنا ہے اور آپ نے ایزیلی وہاں پہ کر لینا ہے. دیکھیں جی، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کون سے ریجن میں آپ کو جانا چاہیے، کون سے ریجن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو میں اس میں دوبارہ شیئر نہیں کروں گا. تو چاہے جس جگہ پہ بھی آپ جاتے ہیں، آپ نے موسٹلی آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے. آپ آن لائن جاب اپلائی کریں گے، اس کے بعد آپ کو امپلائرس کی کال آئیں گی، وہ آپ وہاں پہ ان کے پاس جا کے انٹرویو کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھیں گے جی آپ کا اقامہ ٹرانسفریبل ہے، تو آپ نے ان کو بولنا ہے جی ہاں. اچھا، ایک اور کام میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ بتانے لگا ہوں، آپ نے سب لوگوں نے بہت ہی غور سے سن لینا ہے کہ یہ آپ کو بہت زیادہ کام آئے گا. یہ آپ کو جاب ڈھونڈنے میں نہایت ہی کام آئے گا. یہ آپ کان کھول کے سن لیں. نوٹس بنانے ہیں، نوٹس بنا لیں، ڈائری لے لیں، پین لے لیں اپنے پاس یا کمپیوٹر میں لکھ لیں، لیکن اس کے نوٹس بنا لیں. اپنی سی وی کے اوپر
ہیڈ لائن جہاں پہ ہوتی ہے نا، جہاں پہ آپ نام لکھتے ہیں محمد، جو کچھ بھی آپ کا نام ہے، آپ نے وہ نام لکھ لیا، اس کے ساتھ نیچے آپ کا ٹیلی فون نمبر وغیرہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ بولڈ الفاظ میں ضرور لکھنا ہے کہ ٹرانسفریبل اقامہ، اویلیبل امیڈیٹلی آن ٹرانسفریبل اقامہ۔ یہ چیز اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہے آپ سے۔ پھر آپ نے اگر لنکڈ ان یوز کر رہے ہیں، لنکڈ ان کی ہیڈنگ میں بھی آپ نے لکھ لینا ہے اویلیبل امیڈیٹلی آن ٹرانسفریبل اقامہ۔ یہ چیزیں آپ لکھیں گے تو آپ امپلائر کو یہ پتہ چلے گا یہ بندہ ٹرانسفریبل اقامہ والا ہے، کیونکہ جب وہ آپ کی پروفائل دیکھ رہا ہوگا تو آپ کا اگر ایکسپیرینس پہلے سعودیہ کا نہیں ہے، پہلے اگر آپ کا پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کا ایکسپیرینس ہے، تو اس کے اوپر اس کو وہ یہ ایزیوم کر لے گا کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سعودی عرب میں نہیں ہیں۔ تو آپ نے اپنی لوکیشن بھی چینج کرنی ہے لنکڈ ان پہ جا کے۔ لنکڈ ان پہ جا کے آپ لکھ لیں، بلکہ آپ اپنی کرنٹ، اگر آپ ان امپلائڈ ہیں اس ٹائم پہ، آپ لنکڈ ان پہ جائیں، لنکڈ ان پہ جا کے اپنی جہاں پہ وہ ہوتی ہے نا کرنٹ جاب ٹائٹل، اس پہ آپ لکھ لیں جاب سیکنگ آن ٹرانسفریبل اقامہ ان سعودی عربیہ۔ تو پھر آپ ڈیٹ لکھ لیں جی فلانا، اس میں ڈسکرپشن دے لیں کہ جی میں یہاں پہ آیا ہوا ہوں جاب سرچ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ مزید آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو میں آپ کا بھائی حاضر ہے یہاں پہ، آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھیں۔ میرے اور کانٹیکٹس ہیں، میرے پاس جواب نہ ہوا میں اپنے ان کانٹیکٹس سے جواب پتہ کروں گا۔ کانٹیکٹ سے مراد میرے دوست وغیرہ جو جاب کر رہے ہیں، جو آزاد ویزاز میں، تو وہ ان سے میں پتہ کروں گا، میں آپ کو جواب دے دوں گا۔ اور بھی کسی قسم کا بھی آپ کا سوال ہے تو آپ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے سبسکرائب کرنا اور میرے چینل کو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کریں۔ میں یو کے لندن میں بیسڈ ہوں، یو کے کو بھی آپ دکھاتا ہوں، لندن کی ایکٹیویٹیز بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کے علاوہ ڈفرنٹ طرح کی جو میری لائف سٹائل ہے میں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور میں اسی کے ساتھ ساتھ مزید انفارمیشن دیتا ہوں ویزاز کے بارے میں، امیگریشن کے بارے میں، اور بڑی اچھی انفارمیشن ہے، یوزفل انفارمیشن ہے، ایسی انفارمیشن ہے کہ جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر میرے پاس کوئی چیز موجود ہے نا انفارمیشن، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں ان لوگوں سے شیئر کروں۔ میرے پاس پلیٹ فارم ہے کہ میں یوٹیوب میں پلیٹ فارم ہے یا انسٹاگرام ہے یا ٹک ٹاک ہے، تو میں اس کو یوز کرتے ہوئے میں انفارمیشن شیئر کروں گا، اور مجھے اس میں کوئی حرج نہیں محسوس ہوتی کہ یار کہ میرے پاس جو انفارمیشن ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی میرے پاس کوئی انفارمیشن میں شیئر نہ کروں۔ تو جی ہم سب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں اور ایک دوسرے کی مدد کریں، اور جہاں تک جتنے بھی میرا ہو سکے میں پاکستانیوں کے لیے یہ انفارمیشن لے کے ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہوا وغیرہ بہت تیز چل رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، دھوپ وغیرہ نکلی ہوئی ہے، شاندار موسم ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، مجھے آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ السلام علیکم۔